جنید میرے شوہر کے بچپن کا دوست تھا، کبھی ان سے کوئی بات نہیں چھپاتا تھا۔ ان کی دوستی اتنی گہری تھی کہ جب بزنس شروع کیا تو دونوں نے کاروبار کو جمانے کی ٹھان لی۔ برابر کا سرمایہ ملا کیونکہ دوستوں میں خلوص اور سچائی تھی، نیتیں صاف تھیں۔ بزنس میں روز بروز منافع ہونے لگا، یہاں تک کہ دونوں مالی طور پر اسادہ حال ہو گئے۔ تب ان لوگوں کو نیا گھر بنانے کی سوچی۔ جنید اور مشتاق نے 2 کنال کا پلاٹ مشترکہ سرمایہ سے خریدا اور پھر اس کے برابر حصے کر کے دونوں نے اپنے گھروں کا ایک جیسا نقشہ بنایا اور مکانات کی تعمیر کے لیے ایک ہی ٹھیکیدار کی خدمت حاصل کر لی۔ جب دونوں گھر تعمیر ہو گئے تو دونوں دوست اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ گھر میں روپے پیسے کسی چیز کی کمی نہ تھی، لہٰذا زندگی خوشی اور خوشحالی سے برس ہو رہی تھی۔ میری اور مشتاق کی شادی کو 10 برس گزر چکے تھے، جبکہ جنید اور روشین کی شادی کو 12 سال بیت چکے تھے۔ ان 12 سالوں میں ان کے 5 بچے ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے روشین کی صحت بہت بری طرح متاثر ہوئی اور وہ بیمار رہنے لگی۔ جنید بھائی کو اپنی بیوی سے محبت تھی، وہ اپنی بیوی کو مکمل طور پر صحت مند دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ اب اور مزید بچے نہیں چاہتے تھے، ورنہ وہ اپنی بیوی کو کھو بھی سکتے تھے۔ جنید بھائی کو یہ وہم لگ گیا تھا کہ اب اگر کوئی بچہ ہوا تو ان کی بیوی زندہ نہ بچے گی۔ انہی دنوں ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک نس بندی کروا لے تو اس کا مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ روشین نہایت پاکیزہ خیال پرہیز اور مذہبی رجحان کی حامل خاتون تھی۔ جب ڈاکٹر نے اسے نس بندی کا مشورہ دیا تو اس نے یہ آپریشن کروانے سے انکار کر دیا۔ جنید نے اس کو سمجھایا کہ مجھے سب سے زیادہ تمہاری جان پیاری ہے، اگر پھر کوئی بچہ ہو گیا تو تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، پھر ہمارے بچوں کی پرورش کون کرے گا؟ جنید بھائی کو علم تھا کہ روشین ان کے یہ عمل کروانے سے منع کرے گی، کیونکہ اس کا یہ ماننا تھا کہ قدرت کے کاموں میں دخل دینے سے انسان فائدے میں رہنے کی بجائے خسارے میں رہتا ہے۔ بس پھر جنید بھائی نے بیوی کے علم میں لائے بغیر خود ہی اپنی نسبندی کروا لی تاکہ آئندہ مزید اولاد جنم نہ لے سکے۔ سوائے میرے شوہر کے انہوں نے اس راز سے سب کو لاعلم رکھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے گھر والے بھی ان کو آڑ و ہتھے لیں گے۔ اپنے خیال میں تو جنید بھائی نے اپنی بیوی کی جان بچانے کے لیے قربانی دی تھی، لیکن خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ روشین کسی اندرونی مرض میں مبتلا تھی، وہ 2 سال اور جی سکی اور پھر رضا الہی سے وفات پا گئی۔ جنید بھائی کو اپنی بیوی کی وفات کا بے حد صدمہ ہوا، مگر اللہ کی جو مرضی ہو وہی ہوتا ہے۔ انسان کو اپنے اللہ کے ہر فیصلے کے آگے سر جھکانا پڑتا ہے، سوائے صبر چارے کے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن بچوں کو صبر کون سکھاتا؟ وہ اس عمر میں تھے کہ ان کو اپنی ماں کی اشد ضرورت تھی۔ ان کے والدین 5 بچوں کو سنبھالنے سے قاصر تھے، والدہ ضعیف تھی، 1 سال ہی بھی مشکل گزرا تو ان کے والدین نے ان کو دوسری شادی پر مجبور کرنا شروع کر دیا۔ وہ ان کو کہتے تھے کہ تمہیں ضرورت نہیں ہے، لیکن تم اپنے بچوں کی خاطر دوسری شادی کر لو۔ جو لڑکی بطور شریک حیات ان کی قسمت میں لکھی تھی اس کا نام ردا تھا اور وہ 25 سال کی دوشیزہ تھی۔ یہ ان کے ماموں کی بیٹی تھی اور طلاق یافتہ تھی، اسی وجہ سے ان کے ماموں نے بھی اپنی بیٹی کا رشتہ 5 بچوں کے والد کو دے دیا، اور وہ جانتے تھے کہ جنید بھائی کی آمدن بھی بہت اچھی ہے، ان کی بیٹی عیش و آرام کی زندگی گزارے گی۔ جنید بھائی اور ان کی بیوی میں عمر کے لحاظ سے کافی فرق تھا۔ 25 سال کی ردا اور 40 سال کے جنید بھائی تھے۔ ردا خوبصورت تھی، لیکن اس کی طلاق اور غریبی نے اس کے لیے بہت مشکلات کر دی تھی، ورنہ وہ ہر لحاظ سے بہت پرکشش لڑکی تھی۔ شادی کو 3 برس بیت گئے تھے۔ ردا کے والدین کو فکر ستانے لگی کہ ہماری بیٹی ابھی تک صاحب اولاد کیوں نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے شادی کے بعد سبھی والدین کو فکر ہوتی ہے، خود ردا کو بھی اپنی اولاد کی خواہش تھی۔ شوہر کے 5 بچوں کو تو پال ہی رہی تھی، لیکن وہ اپنی اولاد بھی چاہتی تھی۔ ردا جنید سے کہتی کہ میں چاہتی ہوں کہ میری گود بھی ہری ہو، میں اپنا علاج کروانا چاہتی ہوں۔ اس کے شوہر نے بخوشی اجازت دے دی اور خود بھی اس کے ساتھ جاتے تھے۔ ہسپتالوں میں کئی لیڈی ڈاکٹرز کو دکھایا، سب نے کہا کہ ردا ہر لحاظ سے صحت مند ہے اور بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ اللہ کی مرضی ہے جب وہ اولاد سے نوازے۔ البتہ جنید کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا تھا، کیونکہ ان کے تو پہلے ہی 5 بچے تھے۔ جنید بھائی بیوی کی دلجوئی کرتے کہ اللہ نے چاہا تو تم بھی ماں بن جاؤ گی، بس تھوڑا صبر سے کام لو، تمہارے اندر کوئی نقص نہیں ہے، یہ سب اللہ کے کام ہیں، جس کو چاہے نوازے۔ اب تم اس بارے میں سوچنا چھوڑ دو اور میرے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح ہی سمجھو۔ اور ردا بیچاری تو واقعی شوہر کے بچوں کو اپنے بچے ہی سمجھتی تھی، ان کا بھرپور خیال رکھتی تھی، پورا دن بچوں کے کاموں میں جٹی رہتی تھی۔ اسکول کے سب کام بھی ردا ہی دیکھتی تھی۔ اگر کبھی جنید بھائی کسی بات پر بچوں کو ڈانٹتے بھی تو ردا ڈھال بن جاتی اور جنید بھائی سے لڑتی کہ آپ بچوں کو اس طرح سے نہ ڈانٹا کریں۔ ردا بہت ہی اچھے مزاج کی تھی۔ جنید بھائی کے والدین، ان کے بہن بھائی، حتیٰ کہ ان کے رشتہ دار بھی، کسی کو ردا سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ سب اس کی بہت تعریفیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ ایسی لڑکیاں بہت کم ہوتی ہیں
جو دوسروں کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح خیال رکھتی ہیں۔ ردا کی محبت اور توجہ پا کر جنید بھائی نے اپنی پہلی بیوی کا غم بھی بھلا دیا تھا۔ اب وہ بہت خوش رہتے تھے اور اپنی عمر سے بھی کم لگنے لگ گئے تھے۔ ان کے خوش لباسی اور خوش مزاجی میں اضافہ دیکھ کر ہم بھی ان کی قسمت پر رشک کرتے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ ردا اپنی کوکھ کا سونا پن خدا کی رضا سمجھ کے بھلا چکی ہے، لیکن یہ ہماری خام خیالی تھی۔ وہ اب بھی جنید بھائی کی اجازت کے بغیر اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ مختلف ڈاکٹرز کے پاس جا کے علاج کرواتی تھی۔ بظاہر تو جنید بھائی کا گھر سکون کا گہوارہ تھا۔ بچے سوتیلی ماں سے بہت خوش اور مطمئن تھے اور شوہر مسرور رہتے تھے، کیونکہ ردا بھابھی اپنے جیون ساتھی کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی اور ان کی خدمات میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھیں۔ ایک دن اس گھر پہ بہت بڑا انقلاب آ گیا۔ ہر شخص حیران تھا، چہرے سوگوار تھے، بچے سہمے ہوئے تھے اور محلے والے انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ سب یہی باتیں کر رہے تھے کہ آخر اتنی اچھی اور نیک بیوی کو ان صاحب نے طلاق دی کیوں؟ ان کے تو بچے بھی اپنی سوتیلی ماں سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ آخر تک کوئی یہ وجہ نہ جان سکا کہ جنید بھائی نے ردا کو طلاق کیوں دی۔ آج بھی جب مجھے ردا یاد آتی ہے تو دل میں ایک کسک سی اٹھتی ہے۔ لوگ تو جنید بھائی کو ہی برا بھلا کہتے تھے کہ اتنی نیک اور شریف بیوی کو طلاق دی، لیکن جب ردا آخری بار مجھ سے ملنے آئی تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے شوہر کو بتائے بغیر اپنا علاج معالجہ جاری رکھا تھا۔ بلا آخر میری جدوجہد رنگ لے آئی اور میں امید سے ہو گئی، لیکن یہ بات جب میں نے جنید کو بتائی تو خوش ہونے کی بجائے انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ پھر ردا اپنے والدین کے گھر چلی گئی اور وہاں اس نے اپنی حقیقی خوشی کو جنم دیا۔ 2 بار طلاق ہونے کے بعد اس نے تیسری شادی نہیں کی۔ اس نے ملازمت کر کے اپنے بچے کو پالا اور اپنی زندگی سے کوئی گلہ نہیں کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے بھید کوئی نہیں جان سکتا، وہ جب چاہے جسے چاہے وہ نواز دے۔
پیار کے جذبات دونوں طرف ہوں تو محبت کی گاڑی سر پر دوڑنے لگتی ہے۔ عالیہ اور حمزہ بھی ان راہوں کے مسافر ہو گئے تھے جس کی منزل بدنامی کے سوا کچھ نہیں۔ عالیہ اور حمزہ ایک دوسرے سے شادی کرنے کی جستجو میں جی رہے تھے کہ ایک روز عالیہ نے اپنی پیاری سہیلی ندا سے کہا کہ تم ہی میرے اور حمزہ کی شادی کے لیے کوئی تدبیر کرو۔ ادھر مجھے اپنے والدین کو اپنی پسند بتانے سے ڈر لگتا ہے، تو وہاں حمزہ کے والدین خالص دیہاتی ہیں، وہ مجھے کبھی بہو نہیں بنائیں گے۔ ندا نے عالیہ سے کہا، تیری محبت بڑی فلمی ہے، لیکن تم پہلے مجھے اس گل فام سے ملواؤ جس سے شادی کے لیے تم مری جا رہی ہو، پھر میں کوئی حل بھی نکالتی ہوں۔ حمزہ گاؤں سے پڑھنے کے لیے آیا تھا اور یہاں وہ اپنے والد کے دوست کے مکان میں قیام پذیر تھا۔ اس کے ساتھ گاؤں سے ایک ملازم بھی آیا تھا جو اس کو کھانا بنا کے دیتا اور دیگر کام بھی کرتا تھا۔ حمزہ اگر چاہتا تو عالیہ کو اپنی رہائش گاہ بھی لے کے جا سکتا تھا اور اس کا بھرپور فائدہ بھی اٹھا سکتا تھا، لیکن اس نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ جبکہ ان کے تعلق کو 2 سال ہو چکے تھے، وہ ہمیشہ پبلک پلیس پر ملتے کیونکہ ان دونوں کے دلوں میں کوئی کھوٹ نہ تھا۔ ندا کی فرمائش پر عالیہ نے حمزہ کو ندا سے ملوایا، لیکن وہ بولی، حمزہ سے کہو کہ ہمیں اپنی قیام گاہ پر مدعو کرے۔ عالیہ نے کہا کہ وہ ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتا، ہاں وہ تم کو کسی اچھے ریسٹورانٹ میں چائے پلا دے گا یا ساحل کے کنارے تم کو کھانا کھلا دے گا۔ عالیہ خوبصورت تھی لیکن بہت سادہ طبیعت اور دیانتدار سوچ کی مالک تھی، جبکہ ندا کافی چلاک اور فیشنیبل تھی۔ حمزہ نے اس سے کہا کہ میں تو اس لیے تمہاری دوست سے ملنا چاہ رہا تھا تاکہ ہم آسانی سے مل سکیں، کیونکہ تم میرے ساتھ سیر کو جانے سے ہچکچاتی ہو۔ خیر اس کے بعد عالیہ اور حمزہ کی ملاقاتیں آسان ہو گئیں۔ پہلے وہ یونیورسٹی تک زیادہ ملتے تھے، اب ندا ساتھ ہوتی تھی تو باہر بھی آسانی مل لیتے تھے۔ ندا ان دونوں کو ملنے کے موقع فراہم کرتی۔ عالیہ تو پہلے ہی ندا کی قربیدہ تھی، اب اس کی احسان مند بھی ہو گئی تھی۔ ندا بہت چلبلی تھی، تبھی ہر محفل میں عالیہ سے زیادہ توجہ کا مرکز بن جاتی تھی۔ دراصل ندا کو یہ بات برداشت نہیں تھی کہ عالیہ کے مقابل اس کو کوئی نظر انداز کرے۔ اگر وہ ایسا کچھ محسوس کرتی تو افسردہ ہو جاتی۔ ندا عالیہ کو اتنی پیاری تھی کہ وہ اس کو افسردہ نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے اس کو خود سے آگے آگے رکھتی تھی۔ جب فری وقت میں حمزہ ڈپارٹمنٹ سے آتا تو عالیہ ندا کی تعریفیں کرتی نہ تھکتی۔ وہ چاہتی کہ جتنی وہ ندا کو اہمیت دیتی ہے اتنی ہی حمزہ بھی اس کو اہمیت دے۔ ندا ساتھ ہوتی تو وہ حمزہ کو موقع دیتی کہ وہ ندا سے باتیں کرے اور اپنی توجہ ادھر ادھر کر لیتی۔ حمزہ عالیہ کی اس مجبوری کو سمجھتا تھا، تبھی ندا کو توجہ دیتا اور گپ شپ کرتا تھا۔ اب ندا یہ جان لی تھی کہ دونوں ایک دوسرے سے شادی کے خواہش مند ہیں، ان کی سوچوں میں کسی قسم کی آلودگی کا دخل نہ تھا، وہ صرف شادی کے بندھن میں بندھنا چاہتے تھے، جس کے لیے عالیہ کو ندا کی مدد درکار تھی۔ بے شک یہ دونوں شادی کے خواہاں تھے، لیکن ان کے گھر والے رکاوٹیں ڈال رہے تھے۔ ان کو رضامند کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ ایک طرف شہری اور دیہاتی زندگی کا مسئلہ تھا تو دوسری طرف عالیہ کے خاندان میں اس کے لیے ایک سے ایک اچھا رشتہ موجود تھا، جبکہ عالیہ سب کے رشتوں کو انکار کر چکی تھی۔ جب دل کو کسی کی لگن لگی ہو تو اس کے ساتھ زبردستی کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ والدین کے انکار پر جب وہ اداس رہنے لگی تو والدین کو اس کا سوچنا ہی پڑا۔ آخر وہ ان کے دل کا ٹکڑا تھی اور ان دونوں کو بے حد عزیز تھی۔ جب دیکھا کہ بیٹی بیمار پڑ گئی ہے تو ماں باپ نے اس کے آگے ہار مان لی۔ ان لوگوں نے حمزہ کو گھر بلایا اور اس سے بات چیت کی۔ ان کو حمزہ پسند آیا، لیکن اس کے سامنے یہ شرط رکھی کہ وہ بھی اپنے ماں باپ کو راضی کرے اور عالیہ کے لیے رشتہ بھیجے۔ اب مشکل حمزہ کی طرف سے تھی۔ بالآخر حمزہ نے بھی وہی حربہ استعمال کیا جو ہر عاشق کرتا ہے۔ اس نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا اور ایک دن ایک بیگ میں اپنا سامان باندھا اور گھر چھوڑ کے جانے لگا۔ اس کے والدین کو ڈر لگا کہ کہیں حمزہ کوئی بڑا قدم نہ اٹھا لیں۔ اگر خود شہر جا کر وہ اس لڑکی سے نکاح کر بھی لے تو وہ لوگ کچھ نہیں کر پائیں گے، یہ نہ ہو کہ بیٹا ہاتھ سے نکل جائے اور ان کے بھی ہاتھ کچھ حاصل نہ ہو۔ بیوی نے بھی شوہر کو سمجھایا کہ یہ نئے زمانے کے بچے ہیں، ہم ان کے اوپر اپنی مرضی نہیں تھوپ سکتے۔ یوں حمزہ کے والدین عالیہ کو بہو بنانے کے لیے راضی ہو گئے اور عالیہ کی طرف رشتہ لے کے چلے گئے۔ تھوڑی سی مشکل کے بعد رشتہ منظور کر لیا گیا
منہ میٹھا کرنے کے لیے مٹھائی منگوائی گئی اور منگنے کی تاریخ طے کر دی گئی، اور یوں عالیہ اور حمزہ کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی نصیب ہوئی۔ دونوں بے پناہ خوش تھے، اتنے خوش کہ عالیہ کے تو آواز باختہ ہو گئے۔ وہ ندا سے لپٹ کر رونے لگی۔ ندا بولی، عالیہ تم بھی عجیب ہو، لوگ ایسے موقع پر کہکے لگاتے ہیں اور تم رو رہی ہو۔ منگنی کے بعد عالیہ اور حمزہ کا ملنا دشوار ہو گیا۔ خاندانی روایت کے مطابق شادی تک وہ نہیں مل سکتے تھے، ان کی ملاقات صرف ندا کروا سکتی تھی، لیکن اس نے بھی ملاقات کا ذریعہ بننے سے انکار کر دیا اور بولی کہ اگر انکل آنٹی کو پتہ چل گیا مجھ سے بدظن ہوں گے، اس لیے تھوڑا عرصہ دوری برداشت کر لو۔ البتہ خط ندا ہی دونوں کو پہنچاتی تھی۔ جب حمزہ کا خط عالیہ کو لا کے دیتی تو عالیہ اس کا ہاتھ چوم لیتی۔ اب اکثر عالیہ کے خط پہنچاتے وقت ندا کو حمزہ سے ملنے کا موقع مل جاتا۔ بار بار ان ملاقاتوں سے ندا کا دل سہیلی کی منگیتر کی طرف مائل ہونے لگا۔ سچ صبر کر جاتی تو حمزہ کو بھی اس کی طرف دیکھنے کا موقع ملا۔ اب عالیہ نظروں سے اوجھل ہوئی تو محبوبہ کی سہیلی کو مراوتاً چائے پلانے ہوٹل لے جاتا۔ وہ اس کا احسان مند تھا کہ ندا اس کی محبوبہ کا خط پہنچانے آ جاتی ہے، لیکن اس کو کیا خبر تھی کہ ندا کے دل میں میل آ گئی ہے۔ وہ اکثر حمزہ کو کلفٹن چلنے کی فرمائش کرتی۔ حمزہ نے محسوس کر لیا تھا کہ دیوانی لڑکی اس کے قربت میں نہال ہو رہی ہے۔ خوب چہک چہک کے باتیں کرتی، سیر کے وقت کو تول دینے کی کوشش کرتی۔ شام سے رات ہو جاتی تو بھی ندا حمزہ سے کہتی کہ تھوڑی دیر اور رک جاؤ، ابھی سیر سے دل نہیں بھرا۔ تمہارے ایسے کون سے کام رکے ہوئے ہیں جو جلدی جانے کی دہائی مچا دیتے ہو؟ پہلے یہ گھومنا پھرنا کبھی کبھی ہوتا تھا، لیکن اب روز ہونے لگا۔ ایم اے کے امتحان ہو چکے تھے اور رزلٹ بھی آ گیا تھا۔ حمزہ اسی شہر میں نوکری کی تلاش میں تھا۔ عالیہ سے تو ملاقات ہو نہیں رہی تھی، بہانے اس کے گھر جاتا بھی تو بھی عالیہ باپ اور بھائی کے لحاظ کی وجہ سے سامنے نہیں آتی تھی، لہٰذا یہ خلا ندا کی کمپنی سے پوری ہونے لگی۔ ادھر ندا کی زندگی میں بھی کوئی رنگ نہیں تھا سوائے تنہائی کے، جو اسے تھکا دیتا تھا۔ شروع میں تو حمزہ سے ملاقاتوں کے قصے عالیہ کو مزے لے کر سناتی تھی، پھر آہستہ آہستہ باتیں چھپانے لگی۔ وہ اب اس کے خط بھی حمزہ تک پہنچانے کی بجائے پھاڑ کے پھینک دیتی تھی اور اس کے پیغامات گول کر جاتی تھی۔ عالیہ کو رہتی تو کہتی کہ تمہیں کیا بے چینی ہے، آخر شادی میں دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، بس اب صبر سے کام لو، اور جھوٹ بولتی کہ میں حمزہ سے ملی ہی نہیں تو تمہیں کیا اس کا حال احوال بتاؤں۔ ادھر حمزہ سے ملتی تو سہیلی کی باتیں کم کرتی اور اپنی زیادہ کرتی، یا پھر ادھر ادھر کی ہانکنے لگتی۔ اس لڑکی کو خود پرستی والا رویہ پر حمزہ پہلے تو حیران ہوتا تھا، پھر وہ بھی انجوائے کرنے لگا۔ اس نے بھی ندا کے سامنے اپنی منگیتر کا ذکر کرنا چھوڑ دیا اور اسی کی ذات کو مد نظر رکھنا شروع کر دیا۔ وہ محض ندا کو خوش کرنے کے لیے ایسا کر رہا تھا، لیکن یہ لڑکی اتنی خود غرض ہو گئی کہ عالیہ کو حمزہ سے دور کرنے کے لیے تدبیر سوچنے لگی۔ دونوں خوب گھومتے پھرتے، ایک ساتھ وقت بتاتے۔ وہ تو ایسے تھے جیسے عالیہ ان کے بیچ میں کبھی تھی ہی نہیں۔ ندا نے سہیلی کے منگیتر کی قربت حاصل کر لی تھی، وہ تو بس اب عالیہ کو اپنے راستے سے ہٹانے کی سوچ وچار کر رہی تھی۔ حمزہ تو بس سوچ رہا تھا، لیکن یہ خود غرض لڑکی وہ سب کر گزری جو کوئی انسان کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ ایک دن ندا نے اپنی سالگرہ کی تقریب رکھی اور عالیہ کو بھی مدعو کیا۔ اس مکار لڑکی نے ہوشیاری سے عالیہ کی پلیٹ میں ایک ایسی شے ملا دی جس کو کھانے کے بعد عالیہ کی حالت بگڑ گئی۔ اس نے تقریب کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی سے کچھ نہ کہا اور ندا سے جلد اپنے گھر جانے کی التجا کی۔ ندا تو یہی چاہتی تھی کہ عالیہ اب جلدی اپنے گھر چلی جائے، تو اس نے عالیہ کو اپنی گاڑی میں اس کے گھر بھجوا دیا۔ گھر پہنچتے ہی عالیہ کی طبیعت اور ناساز ہونے لگی، اسے متلی ہونے لگی، تو اس کی ماں نے کہا کہ بیکری چیزیں کھانے سے شاید تمہیں فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے، میں بھی تم کو ہسپتال لیے چلتی ہوں۔ اس کی ماں نے عالیہ کے والد کو پیغام بھجوایا کہ دکان بند کر کے جلدی آئیں، عالیہ کو ہسپتال لے کے جانا ہے، لیکن اس کے باپ بھائی کے آنے سے پہلے ہی عالیہ نے گھر پر ہی دم توڑ دیا۔ کسی کو یقین نہ آتا تھا کہ وہ ایک دم سے ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے گھر والوں نے ندا پر شک نہ کیا، ان لوگوں نے رو دھو کے بیٹی کو دفنا دیا۔ جان لیوا اتفاق یہ تھا کہ ٹھیک ایک ہفتے بعد آج ہی کے دن اس کو دلہن بننا تھا۔ لوگوں نے نصیب کا لکھا سمجھ کر صبر کی تلقین کی، لیکن یہ خبر حمزہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ وہ تو در حقیقت اس سے محبت کرتا تھا، ندا سے تو محض دل لگی میں پھنس گیا تھا۔ وہ بہت داڑے مار مار کے رویا، لیکن اس کے آنسو پہنچنے والی بھی ندا ہی تھی۔ حمزہ نے ندا پر شک نہیں کیا کہ وہ اپنی سہیلی کو زہر دے کے موت کی نیند بھی سلا سکتی ہے۔ جو بھی ہو، وہ اس کی بہترین سہیلی تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی سہیلی جو ہر وقت عالیہ کی آستین میں رہتی ہے وہی اس کو ڈس لے گی۔ کچھ دن تو حمزہ بہت افسردہ رہا، لیکن پھر اس نے ندا سے ملاقاتوں میں ہی سکون تلاش کرنا شروع کر دیا۔ بالآخر اسے سکون دل میسر آ گیا۔ اس نے ندا کو اپنی دلی اور روحانی سہاری اب بنا لیا اور اسی کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ندا کو اس کی محبت مل گئی جو اس نے چھین کے حاصل کی تھی، اور حمزہ کو بھی سکون ملا تو وہ صرف اس کی منگیتر کی پیاری اور عزیز جان سہیلی ندا سے۔ ہمارے گھرانے کا ایک پہاڑی قبیلے سے تعلق تھا، جہاں کے رسم و رواج بڑے سخت تھے۔
والد کی وفات کے بعد چچا نے ہمیں اپنی تحویل میں لے لیا کہ اب وہی ہمارے سرپرست تھے۔ ان دنوں میں 13 سال کی تھی۔ والدہ میں بے بکی کا دکھ سہنے کی ہمت نہ تھی۔ وہ اپنے شوہر کی جدائی کا غم بھلا نہیں پاتی تھی۔ رفتہ رفتہ خود سے غافل رہنے لگیں۔ ہفتوں ہاتھ منہ دھونا اور کپڑے تک بدلنا یاد نہیں رہتا تھا۔ نہ ٹھیک سے کھاتی تھیں، نہ پانی پیتی تھیں۔ اکیلے میں خود سے بیٹھ کر باتیں کرتی رہتی۔ وہ بس اپنی موت کے انتظار میں تھی۔ ان کو جینے کی لگن ختم ہو گئی تھی۔ ایک روز بغیر بتائے گھر سے نکل گئیں اور پہاڑی پر چڑھنے لگیں جہاں نیچے چشمہ بہتا تھا اور لڑکیاں وہاں پر پانی بھرنے کے لیے جایا کرتی تھیں۔ چشمے پر امی کا پاؤں پھسل گیا اور وہ سیدھا نیچے کھائی میں جا گریں۔ اس وقت ہمارے محلے کی 2 لڑکیاں وہاں پر پانی بھر رہی تھیں۔ ان دونوں نے یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سیدھا ہمارے گھر کو دوڑی آئیں۔ وہ دادی سے آگے بولی کہ آپ کی بہو کھائی میں گر گئی ہیں، اور آخر میری ماں خود بھی شاید مرنا ہی چاہتی تھی۔ خدا نے ان کی سن لی۔ چچا اور ان کا بیٹا علی کام کے سلسلے میں گاؤں سے باہر گئے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں موبائل بھی نہیں ہوتے تھے، چچا کو کہاں اطلاع دیتے۔ خیر دادی نے قریبی رشتہ داروں کو خبر کی اور وہ میری ماں کو ڈھونڈنے کے لیے کھائی کی طرف چل پڑے۔ دادی ماں کے لیے بے حد پریشان تھی۔ وہ جائے نماز بچھا کے ماں کے لیے دعائیں مانگتی رہیں۔ میں بھی ماں کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ماں کو اتنی گہرائی میں اتر کر نہ تو کوئی نکال سکا اور نہ ہی ہم اپنی ماں کا آخری دیدار کر سکے۔ جب چچا اور علی واپس لوٹے تو اس حادثے کو 5 دن گزر چکے تھے۔ میرا رو رو کے برا حال ہو گیا تھا۔ چچا نے بھی اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی کہ ہم اپنی ماں کی لاش کو دفنا سکیں۔ انہوں نے رسوں کی مدد سے کچھ لوگوں کو کھائی میں اتارا، لیکن ماں کا جسد خاکی سلامت نہ رہا تھا۔ پہاڑی جانوروں نے ان کے تن مردہ کو کھا لیا تھا۔ اب میں بوڑھی دادی کی گود میں سر رکھ کے گھنٹوں روتی رہتی۔ وہ مجھ کو ماں جیسا پیار کرتی تھیں اور کہتی تھیں تیری ماں اوپر سے تجھے دیکھ رہی ہے، تو اگر روئے گی تو وہ بھی اوپر اداس ہو جائے گی۔ علی سے میری منگنی بچپن کی ہی طے تھی۔ وہ بہانے سے مجھے خوش کرنے کی کوشش کرتا اور چھیڑ چھاڑی کرتا رہتا تھا۔ مجھے وہ بالکل پسند نہ تھا اور میں دادی سے کہتی کہ اس کو منع کریں، مجھے یہ مذاق بالکل نہیں پسند۔ پھر دادی کے کہنے پر وہ باز آ جاتا تھا۔ مجھے دادی خوش کرنے کے لیے محلے سے میری سہیلیوں کو بلا لیتی تھیں تاکہ میرا دل بہل جائے۔ دادی مجھے ان کے ساتھ باہر سیر کو بھی بھیج دیتی تھیں، کیونکہ جہاں ہم رہتے تھے وہاں پر باہر کے مردوں کا داخلہ ممنوع تھا۔ بکریاں چرانا، پانی لانا اور ایندھن کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی تھی۔ وہاں پر ایک محافظ ہماری طاق میں رہتا تھا، کیونکہ کچھ لڑکیاں گری ہوئی لکڑیاں اکٹھی کرنے کی بجائے جنگل کی جھاڑیاں توڑ کے گٹھے بنا لیتی تھیں، جبکہ یہاں پر درختوں کو کاٹ کر لکڑیاں اکٹھی کرنا منع تھا۔ ایک دن میری پڑوسن سمیرا نے لکڑیاں اکٹھی کر کے گٹھا بنایا اور ایک جگہ رکھ دیا۔ تبھی اس کے دل میں لالچ آیا۔ اس وقت عصر کا ٹائم تھا اور محافظ نماز کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس وقت اتفاق سے ان کا افسر گشت پر نکلا ہوا تھا۔ جب اس نے اوپر والی پہاڑی سے سمیرا کو درختوں کی ٹہنیاں توڑتے ہوئے دیکھا تو اس نے اونچی آواز لگائی اور جلدی سے نیچے کو اترنے لگا۔ اس کی آواز سن کر سمیرا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ لکڑیوں کا گٹھا چھوڑ کر سرپٹ بھاگی اور جنگل میں ایک جانب سے نکل گئی۔ میں بھاگنے میں ناکام رہی کیونکہ میرے سر پر لکڑیوں کا گٹھا تھا۔ میں نے شاخیں نہیں توڑی تھیں، اس لیے میں اپنی لکڑیاں چھوڑ کے نہیں بھاگنا چاہتی تھی، ورنہ میری دن بھر کی محنت ضائع ہو جاتی۔ جب میں نے دیکھا کہ افسر، جس کو سب باؤجی کہتے تھے، وہ تیزی سے میری طرف آ رہا ہے تو میں ڈر گئی۔ سب لڑکیاں مجھے چھوڑ کے اپنے گھروں کی جانب نکل گئی تھیں اور میں پیچھے رہ گئی تھی۔ میں نے بھی بھاگنا بہتر جانا کہ تبھی میرے پاؤں ایک پتھر سے ٹکرایا اور میں دھڑم سے نیچے گر گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے ہوش ہی نہ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا تھا اور آواز گم ہو گئے تھے۔ اچانک ہی مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے مجھے تھام لیا ہے۔ میں نے تھوڑی آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ باؤجی تھے۔ وہ لمبا چوڑا نوجوان بہت ہی پرکرش اور خوبرو تھا۔ اس کے منہ کو اپنے منہ کے اس قدر قریب دیکھ کے میرا دل حلق میں آ گیا اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ اس نے نرمی سے میرے کان کے پاس آ کے کہا، ڈرو مت، تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اس نے اتنے نرم انداز سے پوچھا کہ میں سمجھ گئی کہ یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ پھر اس نے میرا نام پوچھا اور میں نے اس کو اپنا نام بتایا۔ تبھی میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ میں لکڑیاں اٹھا لوں؟
تو اس نے شفقت سے بولا کہ اٹھا لو۔ تبھی میں نے جلدی سے لکڑیاں اٹھائیں اور چلنے لگی۔ باؤجی بولا، دیکھو آج تو میں جانے دے رہا ہوں، لیکن آئندہ شاخوں سے لکڑیاں نہ توڑنا۔ میں نے نہیں کاٹی، وہ دوسری لڑکی تھی جو بھاگ گئی۔ میں لڑکھڑا کے چلی تو اس کی نظر میرے پاؤں پر پڑی۔ میرے پاؤں سے خون نکل رہا تھا، لیکن اس ٹائم مجھے درد کا کچھ احساس نہ تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں تمہارے پاؤں کی پٹی کر دیتا ہوں۔ وہ سامنے جیپ سے سامان لاتا ہوں، تم جانا نہیں۔ میں جا رہی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں گھر جا کے پٹی کر لوں گی، تم ٹھیک سے پٹی نہ کر سکو گی۔ یہ کہتا ہوا وہ تیزی سے جیپ کی طرف بڑھا اور 2 منٹ میں دوا کا ڈبہ تھامے مجھ تک آ پہنچا۔ میرا نام متین ہے، ویسے سب مجھے یہاں پہ باؤجی کہتے ہیں، اس نے روئی کو دوائی میں بھگوتے ہوئے بتایا۔ میرا پاؤں اس کے ہاتھ میں تھا اور میں مدہوش بیٹھی تھی۔ اس کے اچھلے اچھلے ہاتھ اور میرا مٹی سے بھرا پاؤں مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ زخم صاف کر کے اس نے روئی کھولی اور کسی ماہر ڈاکٹر کی طرح مجھے پٹی باندھ دی۔ مجھ کو پہلی بار ماں کے مرنے کے بعد آج سکون محسوس ہوا تھا، جو مجھے ماں کے ہاتھوں کے لمس سے محسوس ہوتی تھی۔ جب میں جانے لگی تو اس نے کہا، پاؤں پر پانی نہ ڈالنا اور جب تک زخم ٹھیک نہ ہو جائے پٹی کرتی رہنا۔ ویسے وہ سامنے ہی میرا گھر ہے، روز شام کو آ کر پٹی کروا جانا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور زخمی پیروں سے چلتی ہوئی گھر کو آ گئی۔ میری روح ہلکی پھلکی ہو چکی تھی اور سب دکھ درد بھول کے آج بات بات پر ہنسی آ رہی تھی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لڑکی کی ایسی کیفیت کب اور کیوں ہوتی ہے۔ مجھے متین اور باؤجی پسند آ گئے تھے۔ وہ ایک حسین آفیسر تھا، پھر مجھ سے انہوں نے کمال مہربانی کا سلوک کیا تھا۔ کیوں نہ خوش ہوتی، کیوں نہ مسکراتی، دوسری تک سرور کی کیفیت میں ڈوبی رہی۔ مجھے تو اب پاؤں کی دکھن میں بھی مزہ آ رہا تھا۔ شام ہوئی تو دل متین کے گھر کی طرف کھنچنے لگا، حالانکہ خود کو سمجھا رہی تھی کہ ان کے بنگلے کی طرف دیکھنا بھی نہیں۔ ہم غریبوں کے تو زخم لگتے ہی رہتے ہیں اور خود ہی بھر بھی جاتے ہیں، ہم تو عادی ہوتے ہیں۔ عصر کے وقت میں خود کو نہ روک سکی اور دادی کو روشنا کے گھر کا کہہ کے چلی گئی۔ جب وہاں پہنچی تو باؤجی میرے انتظار میں ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ وہاں 2 کرسیاں، درمیان میں ایک چھوٹی گول میز پڑی تھی جس کے اوپر دوائیوں والا ڈبہ رکھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر خوشی بکھر گئی۔ کرسی کی طرف اشارہ کیا کہ بیٹھو، میں ہاتھ دھو کر آتا ہوں۔ دراصل وہ ہاتھ دھونے کے بہانے اپنے ملازم سے چائے کا کہنے گئے تھے۔ میں جھجکتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی۔ آج تو میں بھی تیار ہو کے اجلے کپڑے پہن کے آئی تھی۔ باؤجی واپس آئے اور گھاس پر بیٹھ گئے۔ باؤجی نے میرا پاؤں اپنے نرم نرم ہاتھوں میں لیا، دوا لگائی اور نئی پٹی کر دی۔ میں اپنا پاؤں پیچھے ہی کرنے لگی تھی تو اس نے میرا پاؤں زور سے اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا اور انتہائی نرمی کے ساتھ میری ٹانگ پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگا۔ 1 سیکنڈ کے لیے تو میں گھبرائی، لیکن میں بھی یہی چاہ رہی تھی کہ باؤجی مجھے ایسے ہی کرتا رہے۔ میں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں اور مجھے یہ سب اچھا لگنے لگا۔ جب باؤجی کا ہاتھ میری قمیض تک آنے لگا تو میں ایک دم کو چونک گئی اور کہنے لگی کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ میں جلدی سے کرسی سے کھڑی ہوئی اور اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ گھر پہنچ کے مجھے کسی بھی طرح چین نہیں مل رہا تھا۔ میں بار بار باؤجی کے بنگلے پر جانا چاہتی تھی، لیکن پھر سوچتی تھی کہ اگر مجھ سے کچھ غلط ہو گیا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ آج پھر عصر کا ٹائم ہوا تو دل حلق میں آ گیا۔ دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ مجھ سے اپنے آپ کو روکا نہ گیا اور میں باؤجی کے بنگلے پر پہنچ گئی۔ مجھے پتا تھا کہ تم ضرور آؤ گی، میرے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ میں جھجکتے ہوئے بولی، وہ میں پٹی کروانے آئی ہوں۔ دراصل آپ کو پتہ ہے نا کہ گھر کے پاس کوئی ڈسپینسری وغیرہ نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ زخم پک نہ جائے، اسی لیے پٹی کروانے آ گئی ہوں۔ وہ بھی میرے ہی منتظر تھے۔ میرے پاس آ کے کہنے لگے کہ زخم کیسا ہے؟ کیا بتاتی کہ پاؤں کا زخم تو ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن میری روح کا زخم بڑھتا جا رہا ہے۔ میں ایک ایسے مرض کے گھیرے میں آ گئی تھی جس کا کوئی علاج نہ تھا۔ اب مجھے باؤجی کو دیکھے بنا چین نہیں آتا تھا، وہ بھی میرے لیے بے چین رہتے تھے۔ اب میرے پاؤں کا زخم ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں ایسے ہی روز لکڑیاں جمع کرنے کے بہانے نکلتی اور باؤجی کے گھر پہنچ جاتی۔ وہ مجھے اپنی جیپ میں سیر کرواتے اور آئس کریم بھی کھلاتے۔ ایسے ہی دن گزرنے لگے۔
ایک دن پھر میں جب باؤ جی کے گھر پہنچی تو وہ اپنے کمرے میں ریڈیو سن رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور ریڈیو بند کر دیا۔ پھر میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور میرے رخسار پر اپنے ہونٹوں سے چومنے لگے۔ میں بھی ان کو یہ سب کرنے سے نہ روک سکی، اور پھر میں وہ گھر گزری جس کو کرنے سے پہلے کوئی لڑکی 100 دفعہ سوچے گی۔ حالانکہ میں جانتی تھی کہ میں علی کی منگیتر ہوں، پھر بھی وہ سب کر گزری جس کی منزل صرف جہنم ہے۔ متین نے اپنے پیار بھرے رویے سے میرا دل جیت لیا تھا، اور میں بھی پھر اونچے اونچے خواب دیکھنے لگی۔ ہمارے تعلق کو 5 ماہ ہو گئے تھے۔ ایک روز میں نے متین سے کہا کہ اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ وہ بولا، یہ کس طرح ممکن ہے؟ تمہارے قبیلے والے کبھی بھی نہیں مانیں گے، اور میرا تمہارا یہاں سے لے کے جانا ممکن نہیں۔ میں ایک ذمہ دار سرکاری ملازم ہوں، تمہیں کہاں چھپا سکتا ہوں؟ جب یہ سب ہی کرنا تھا تو مجھ سے پیار کا رشتہ کیوں بڑھایا؟ اب میں کیا کروں؟ کیا کسی پہاڑی سے کود کے اپنی جان دے دوں؟ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ اس کی نوبت نہیں آئے گی، وہ بولا۔ میں کچھ سوچتا ہوں۔ جب میں نے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کیا تو اس نے بھاگ دوڑ کر کے اپنا تبادلہ کروا لیا اور مجھے بتائے بغیر اپنا بنگلہ چھوڑ کے چلا گیا۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا اور میرے پاس اب رونے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میری اداسی کو دادی نے بھی محسوس کیا۔ انہی دنوں وہ بیمار پڑ گئی۔ دادی نے گھر میں وبیلا مچا دیا کہ میری آخری خواہش ہے کہ میں علی کی شادی دیکھ لوں۔ دادی نے اتنا دباؤ ڈالا کہ چچا کو 1 ہفتے میں علی اور میری شادی کروانی پڑی۔ وہی علی جو مجھے برا لگتا تھا، آخر اسی نے مجھے گلے لگایا۔ متین ایک غیر آدمی تھا جس کے عمدہ لباس سے متاثر ہو کے میں نے اپنا دل اس کے سپرد کر دیا، لیکن وہ مجھے بیچ بندہار میں چھوڑ کے ایک دفعہ بھی نہ سوچا کہ میرا کیا بنے گا۔ یہ تو قدرت ہے جو مجھ پر مہربان تھی کہ رسوائی سے مجھے بچا لیا، اور علی نے مجھے اپنا لیا۔